بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو طبی یا ٹی بی ہے اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی معلومات اپنے عوام کو مہیا کیا جائے۔ تو جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے۔ ٹی بی نہ صرف قابل علاج ہے بلکہ ٹی بی کی ساری دوائیاں اور جو بلغم یا جتنے بھی ٹیسٹ ہے وہ مفت ہے۔ اچھا، ٹی بی جو ہے، ٹی بی کے بارے میں مطلب معلومات سے سب سے پہلے ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ٹی بی کے علامات کیا ہے۔ ٹی بی کے علامات میں ہے مسلسل کھانسی، 2 ہفتوں سے مسلسل کھانسی، جس میں بلغم ہو یا بلغم نہیں ہو تو 2 ہفتوں سے اگر کھانسی ہو یا 2 ہفتوں سے زیادہ کھانسی، اس پہ ٹی بی کا شک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا اس میں شامل ہے، وزن میں کمی شامل ہے، اور اس کے علاوہ رات کو پسینے آنا، ٹھنڈے پسینے آنا یا ہلکا سا بخار، جس کو دوپہر کے بعد شام کے وقت ہلکا بخار، یہ ٹی بی کے علامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ٹی بی چھاتی کی ٹی بی ہو تو اس میں بلغم میں خون کا آنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ چھاتی میں درد اور تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں ٹی بی کی کچھ اور علامات میں شامل ہے، لیکن جو میں نے بتا دیے یہ 4 جو نا بڑے بڑے علامات یہ ٹی بی کے اس میں علامات میں شامل ہے۔ اچھا، ٹی بی کیسے پھیلتی ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ٹی بی کے مریض کے کھانسنے یا چینکنے سے ٹی بی کے جو جراثیم ہے اس کی سانس کی نالی سے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ یا تو مسلسل اگر سامنے کوئی بندہ ہو ان کے تو وہ ڈائریکٹ اس کے سانس کے نالی کے ذریعے یہ اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کو پھپھڑوں میں اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنا افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں، اور یا وہ متاثرہ شخص کے کھانسنے سے یا چینکنے سے یہی جراثیم ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر جب وہاں پہ کوئی نارمل بندہ، صحت مند بندہ سانس لے لے تو ان کی سانس کی نالی کے ساتھ یہ جراثیم اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ پھپھڑوں میں اس کے اپنا بیماری پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے کہ بھئی کسی بندے کو ٹی بی ہو گیا تو یا ٹی بی کا شک ہے تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ جو نا وہ ضروری ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے چھاتی کا ایکس رے، جہاں پہ ہمارے سہولیات جہاں پہ ہو تو چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بلغم کا ٹیسٹ۔ لیکن اگر وہ جہاں پہ ایکس رے کی سہولت موجود نہ ہو تو ہمارا بیسک جو ٹیسٹ ہے وہ بلغم کا ٹیسٹ ہے۔ بلغم کے ٹیسٹ پہ بھی دو قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک کو سپوٹم مائکروسکوپی کہتے ہیں، جو کہ بلغم کا سلائڈ بنا کے وہ اس کو مائکروسکوپ کے پہ دیکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ مائکرو آرگینزم ٹیوبرکلوز وہ اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو آج کل سرکاری طور پہ اور جو ٹیسٹ آیا ہوا ہے، اور جس کو یہ مستند ٹیسٹ ہے، بڑا ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ جین ایکسپرٹ ہے۔ تو بلغم کا جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی چھاتی کے ایکس رے کے لیے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین ہوتے ہیں، اگر ریڈیوگرافی جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، سہولیات موجود ہیں، تو چھاتی کے ایکس رے جس کو سی ٹی اسکین یا ہائی ریزولوشن سی ٹی اسکین HRCT کہتے ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ اچھا، جب اگر کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہو گیا، اس میں ٹی بی آ گیا، تو ٹی بی کا علاج، ٹی بی کا 6 مہینے کا علاج ہے جو مسلسل ہے، اس میں خوراک میں ناغہ نہیں ہے، اور یہ ساری ادویات ہمارے پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ٹی بی کی جو یہ علاج ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہے، جہاں پہ بھی آپ کو ہمارے ٹی بی کے جتنے بھی سینٹرز ہوتے ہیں وہاں سے
فری یہ ادویات اور یہ ٹیسٹ سارے فری ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو مطلب گھر پہ جن کو ٹی بی ڈائگنوز ہو گیا، تو اس ٹی بی کے مریض کو ہمارا یہی وہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی خوراک میں یا غذا میں کسی قسم کی وہ اکثر پرہیز نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس پرہیز کے بارے میں پوچھتے کہ ٹی بی کے غذا کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے، پرہیز صرف اس میں یہ ہے کہ وہ اس ٹی بی کے مرض کو اپنے آپ تک محدود رکھے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانستے وقت یا چینکتے وقت منہ پہ اپنا رومال رکھے، ٹھیک ہے، اور وہی رومال اگر وہ استعمال کے بعد وہ کسی ایک تیلے میں اپنے پاس چھپا کے رکھے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر یا کمرے کی کو ہوادار رکھے، اس کا کھڑکیاں کھلی رکھے اور اس میں ہوا کا آنا جانا ممکن ہو، کیونکہ یہ سورج کی جو کرنیں ہیں اس سے ٹی بی کے جراثیم وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی بی کے جو مریض ہوتا ہے ان کی استعمال کی چیزیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کسی کو ٹی بی لگنے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ساری مین چیزیں ہمارے لوگ اکثر یہ جو سٹگما ہے کہ ٹی بی کے مریض کا کے ساتھ کس طرح رہا جائے، یا ٹی بی کے مریض کی وہ استعمال کی چیزیں وہ الگ کر دیتے، اس میں کوئی خوراک کی میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا، غذا میں اس کی کوئی پرہیز وغیرہ نہیں ہے، نہ ان کی استعمال کیے ہوئے اشیاء سے یا استعمال کی چیزوں سے کسی کو ٹی بی لگ سکتی ہے۔ ٹی بی صرف لگ سکتی ہے اگر ٹی بی کے مریض آپ کے ساتھ ایک کمرے میں ہو، کمرہ چھوٹا ہو، وہ کانس رہا ہو، چینک رہا ہو، منہ کو نہیں ڈانپ رہا، وہ ماسک یا کوئی اس چیز کے ساتھ وہ نہیں ڈانپ رہا، تو اس سے ٹی بی کے جراثیم جو نا دوسرے بندے کے سانس کی نالی کے ذریعے وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹی بی کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، اور ٹی بی کا مکمل 6 ماہ تک بلا تعطل ٹریٹمنٹ سے یا علاج سے ٹی بی بالکل اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ یاد رکھیں ٹی بی کی ہار ہماری زندگی کی جیت ہے۔ تھینک یو۔